1991 الجیریا میں خانہ جنگی ہوئی۔ بہت سارے جہادی گروپوں نے معصوم لوگوں اور سیاحوں کا قتل عام کیا، لیکن یہ جہادی گروپ ناکام رہے اور ان کے مخالف جیت گئے۔ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو ہوا اس سے سب سے زیادہ نقصان اسلام کو ہوا۔ عام لوگ جو کہ تھے تو مسلمان ہی، لیکن دین اسلام کا اتنا علم نہیں تھا، وہ ان لوگوں سے نفرت کرنے کی بجائے جو کہ اسلام کے نام پر معصوموں کو مار رہے تھے، اسلام سے ہی نفرت کرنا شروع ہو گئے۔ مردوں نے اپنی داڑھیاں کٹوا لیں اور مرد اور عورتوں دونوں نے مغربی لباس پہننا شروع کر دیے۔ الجیریا کے لوگوں کا سامنا ایک لبرل معاشرے اور دین دونوں سے رہا، لیکن بدقسمتی سے دونوں صورتوں میں ہی انہیں انتہا پسندی یعنی ایکسٹریمزم دیکھنے کو ملی۔ لوگوں نے ایک انتہا پسندی کے رد عمل میں دوسری طرف کی انتہا پسندی کو اپنا لیا۔ یہ واقعہ افغانستان کے حالات کی تشریح کیسے کرتا ہے اور کیوں ایک بادشاہ کی بیوی نے لوگوں کی بھیڑ میں اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور نیم برہنہ حالت میں لوگوں کے سامنے پیش ہوئی، آئیے جانتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ افغانستان میں موجود حکومت اور ملا عمر کے دور میں بھی لڑکیوں کو سکول جانے سے روک دیا جاتا تھا۔ ان کی ٹاپ لیڈرشپ نے خواتین کی پڑھائی پر پابندی لگا دی تھی، یہاں تک کہ وہ مکمل پردے میں بھی آئیں تو انہیں پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن ایسا کیوں تھا؟ جب افغانستان میں شرعی حکومت لاگو تھی تو شریعت نے کہیں بھی خواتین کی تعلیم پر پابندی تو نہیں لگائی۔ یہ کوئی تکنیکی غلطی نہیں تھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں آج سے 100 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ 1919 یعنی 1919 سے 1929 یعنی 1929 تک افغانستان میں امان اللہ خان کی حکومت تھی۔ امان اللہ ایک روشن خیال انسان تھا جو کہ مغربی نظام سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس دور میں ہی مصطفیٰ اتا ترک ترکی کو بھی مغربی ماڈل میں تبدیل کر رہا تھا، جہاں اتا ترک اسلامی نظام اور روایات کے پرخچے اڑا کر ترکی کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی وقت امان اللہ نے بھی یہی سوچا کہ وہ اتا ترک کی طرح ہی افغانستان کو بھی مغربی نظام میں تبدیل کر دے گا۔ 1928 یعنی 1928 میں امان اللہ نے بہت بڑا جرگہ یعنی گرینڈ اسمبلی بلوائی۔ اس جرگہ میں تقریباً 1100 ایسے لوگ شامل ہوئے جو کہ مختلف قبائل کے سردار تھے۔ یہ سب لوگ اپنے روایتی لباس میں آئے جو کہ افغانی شلوار قمیض اور پگڑی پر مشتمل تھا۔ امان اللہ نے تمام لوگوں کو طاقت کے بل بوتے پر مجبور کیا کہ وہ اپنے روایتی لباس اتار کر مغربی لباس یعنی پینٹ کوٹ پہنے۔ یورپی لباس پہننے کے بعد سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے۔ امان اللہ نے سب سے مخاطب ہو کر ایک تقریر کی جہاں اس نے عورتوں اور مردوں کی برابری یعنی جینڈر ایکویلٹی پر بات کی۔ اس نے اپنی بیوی ثریا ترزئی سے کہا کہ وہ اپنا حجاب پھاڑ دے اور اس نے ایسا ہی کیا، اور افغان سرداروں کی بیویوں کو بھی نقاب اتارنے کو کہا۔ پھر اس کے بعد ثریا ترزئی باہر بھی مغربی لباس میں گھوما کرتی تھی۔ امان اللہ نے سکولوں اور کالجوں میں بھی لڑکیوں کے لباس کو اسی طرح تبدیل کر دیا جیسے کہ مغرب میں لڑکیاں سکول جاتی ہیں۔ یہ ایک کوشش تھی کہ ایسے قبیلے کے رہن سہن اور سماجی نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر کے دوسرے علاقے اور مذاہب کے لوگوں کا نظام ان پر نافذ کر دیا جائے۔ امان اللہ اس کوشش کے بعد بری طرح سے ناکام ہوا۔ لوگوں میں اس سے اور اس کے لائے نظام سے شدید نفرت پیدا ہو گئی اور انہی لوگوں نے ہی اسے اقتدار سے ہٹا دیا۔ امان اللہ کے اس فیصلے نے دوسری طرف کی انتہا پسندی کو جنم لیا۔ 1929 میں حبیب اللہ کالکانی کی حکومت آئی۔ اس نے تمام مغربی طور طریقوں اور خواتین کی تعلیم پر پابندی لگا دی۔ حبیب اللہ جو کہ اب حکمران بن چکا تھا، اس کا یہ انتہا پسندانہ رویہ دراصل امان اللہ جو کہ اس سے پہلے بادشاہ تھا اس کے رد عمل میں سامنے آیا، بالکل ویسے ہی جیسے الجیریا میں دو انتہائیں دیکھنے کو ملی۔ لیکن الجیریا کے ساتھ یہ ظلم صرف ایک بار ہوا، مگر افغانستان میں یہ داستان بار بار دہرائی گئی۔ 1978 یعنی 1978 سے 1992 یعنی 1992 تک افغانستان میں کمیونسٹ کی حکومت آئی اور انہوں نے کمیونزم نافذ کر دیا جو کہ ایک ایسا نظام ہے جس میں مذہب سے بے حد نفرت کی جاتی ہے۔ ان کمیونسٹ نے آزادی کے نام پر ایک بار پھر خواتین کو نیم برہنہ کر دیا اور اب ایک بار پھر سے کابل کی گلیوں میں عورتیں اسکرٹ پہن کر چلا کرتی تھیں۔ انہوں نے مذہبی لوگوں اور مذہبی علاقوں کی تضحیک کی۔ اب کمیونسٹ کے رد عمل میں مجاہدین سامنے آئے اور 1996 یعنی 1996 سے 2001 یعنی 2001 تک مجاہدین کا راج رہا۔ انہوں نے ایک بار پھر عورتوں کی تعلیم پر پابندی لگا دی۔ اب عورتیں باہر بغیر کسی محرم مرد کے نہیں جا سکتی تھیں۔ یہ ایک بار پھر ایک انتہا پسندانہ رد عمل تھا جو کہ کمیونسٹ کے رد عمل میں آیا۔ مجاہدین نے عورتوں کے لیے ایک بہت ہی تنگ اور گھٹن والا ماحول بنا دیا۔ وہیں امریکہ نے ان سے آزادی کا وعدہ کیا جس کی وجہ سے بہت سارے افغانیوں نے امریکہ کا ساتھ دیا۔
ایک بار پھر ایسا ہوا کہ افغانستان کی گلیوں میں امریکی میوزک سننے کو ملتا۔ اب کابل میں خواتین کے ماڈلنگ شوز بھی کرائے جاتے تھے، داڑھی اور پگڑی کی تزییق کی جاتی تھی اور مغربی لباس ترقی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ ہونا وہی تھا جو پہلے سے ہوتا آ رہا تھا۔ اس کے رد عمل میں 2021 میں نئی حکومت سامنے آئی اور ایک بار پھر خواتین کی تعلیم کو بند کر دیا گیا۔ لوگوں کو تلقین کی گئی کہ وہ کام کرنے پگڑی اور افغانی لباس میں جائیں۔ ایک انتہا ہمیشہ دوسری انتہا کو جنم دیتی ہے۔ اب افغانستان کے لوگوں کو ایک متوازن نظام چاہیے، جہاں کسی قسم کے رد عمل اور جذباتی فیصلوں کی کوئی جگہ نہ ہو اور ہر قسم کی انتہا پسندی سے دور رہا جائے، کیونکہ اب اگر افغانستان ناکام رہا تو شاید آنے والی نسل ایک بار پھر اسلام سے ہی نفرت کرنا شروع ہو جائے گی، اور اللہ نہ کرے کہ افغانستان کے ساتھ وہ ہو جو الجیریا میں ہوا تھا۔